سورہ انفال پارہ نمبر 9 کی 32ویں آیت پاک کو پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب کافر بولے کہ اے اللہ، اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لا۔ یہ 32 نمبر کی آیت پاک ہے۔ اس کے بعد 33 اور 34 نمبر آپ کو سننا ہے۔ یہ کافروں کا جرأت بھرا کلام، بہت بڑی بات رب کے سامنے۔ ایسی بات کسی انسان کو کہنی ہی نہیں چاہیے۔ اب ہوتا کیا اور ہوا کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو پرانے دور کی دیگر انبیاء کی اور ان کی قوموں کی باتیں سناتے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ یوسف ہے، تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو جو معاملات ہوئے پورا قصہ بالکل ڈیٹیل کا ساتھ ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم کا ذکر ہے تو حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کے ساتھ کیا کیا، قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا، نمرود نے ان کے ساتھ کیا کیا، پھر آپ نے اپنی قربانی کیسے ادا کی، کعبے کی تعمیر، یعنی پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان کی باتیں مذکور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت اور ان کی قوم کے بابت ساری چیزیں قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کی ہے۔ تو حضور پاک اپنی امت کو اور آپ کے سامنے موجود لوگوں کو سمجھانے کی خاطر وہ باتیں بیان کرتے، وہ قصے بیان کرتے، انہیں سمجھ آ جائے، اس لیے ایسی باتیں حضور پاک ان کے سامنے رکھتے۔ اب جو جس کے اندر عقل نہیں ہوگی وہ یہی سوچے گا کہ بھئی یہ قصے کہانی ہے، کسی قوم کی بابت بات کرنا ہے، کسی نبی کے بارے میں کہنا ہے، وہ اتنا ہی سوچتا تھا۔ ایسا ایک اندھا ایک دم جاہل نضر ابن حارث، اس سے لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر تم آ جاؤ، اسلام قبول کر لو، ان باتوں کو قبول کر لو، کیوں بری باتیں کرتے ہو؟ کہا ایسے قصے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اصل نضر ابن حارث جو تھا وہ فارس کی طرف گھومتا پھرتا رہتا تھا اور اسے بادشاہوں کے قصے کہانیاں پتہ ہوتی تھی، لوگوں سے سن سن کر کے وارتا کا روپ اسے آتا تھا اور لوگوں سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی باتیں تو میں بھی کر سکتا ہوں، ایسی باتیں تو میں بھی بیان کر سکتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا بھئی ایسا نہیں ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ حق بات ہے، یہ سچی باتیں ہیں۔ کہا میں بھی کر سکتا ہوں۔ کہا حضور پاک کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کہا میں بھی کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن میرے عقیدے اور ان کے عقیدے میں فرق یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو بت ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب یہ بات ان کے درمیان چلنے لگی، یہ باتیں ہونے لگی، چرچا ہونے لگی، تو پھر نضر ابن حارث کہتا ہے اے اللہ، اگر یہ قرآن حق ہے، سچ ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کو برسا دے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں وہ بات سچ ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے، تیرا عذاب ہم پر نازل کر دے اور دردناک عذاب ہم پر بھیج دے۔ کتنی جرأت والی بات ہے۔ اب آپ کے اندر عقل ہوگی تھوڑی بہت تو آپ سوچیں گے کوئی بات رہی ہوگی کہ اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ چھوٹی سی سوچ والا ہوگا تو وہ کیا سوچے گا کہ اگر حق ہوتا تو عذاب آ جاتا، حق نہیں تھا تو عذاب نہیں آیا۔ آج بھی کئی سارے ایسے بدھی والے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں نماز چھوڑنا گناہ ہوتا تو ہمیں کوئی نقصان ہوتا، حرام کام کرنا گناہ ہوتا تو ہمیں نقصان پہنچتا، شراب، جوا، سٹا بازار یہ ساری چیزیں غلط ہوتی تو ہم مصیبتوں میں پھنس جاتے۔ اگر اللہ کا عذاب
بری باتوں پر ہے، عذاب ہے، تو ہم پر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسی سوچ کے لوگ، یہ کون سی سوچ ہے؟ مشرکوں والی، کافروں والی سوچ ہے۔ ایسی سوچ اسلامی نہیں ہوتی ہے۔ مسلمان کی سوچ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر اب میرے رب نے میری پکڑ نہیں کی ہے تو کبھی کر سکتا ہے، ابھی مجھے ڈھیل دی ہے تو رب کا بہت بڑا احسان ہے، اب مجھے سنبھل جانا چاہیے۔ رب کا عذاب مجھے کہہ کر کے نہیں آئے گا، مصیبتیں مجھے کہہ کر کے نہیں آئیں گی، مصیبتوں کا وقت ہوگا، مصیبتیں آ جائیں گی اور میں حیران پریشان ہو جاؤں گا۔ تو اب اگر مصیبتیں نہیں ہیں تو لاؤ میں توبہ استغفار کر لیتا ہوں، معافی تلافی کر لیتا ہوں، اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا لیتا ہوں، اور اب ان کاموں کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ یہ عقل والے کی سوچ ہوا کرتی ہے۔ آپ کو بھی اگر کوئی ایسا ملے تو آپ کے لیے ثبوت کیا رہے گا؟ یہی آیت پاک سورہ انفال 9ویں پارے کی 32ویں آیت آپ یاد رکھیے گا کہ اس سے اندر کیا ہے وہ سنیں آپ۔ ایک ایسا کافر بھی پایا گیا جس نے یہ کہا تھا قرآن حق ہے، محمد رسول اللہ سچ ہے، وہ سچی باتیں کرتے ہیں تو پھر ہم پر عذاب آ جائے، آسمان سے پتھر برس جائے، لیکن عذاب نہیں آیا تھا۔ لیکن عذاب یوں نہیں آیا تھا، عذاب کو پھر بھی روکے رکھا تھا۔ کیوں روکے رکھا تھا؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہی 33 نمبر آیت پاک کے اندر رب عز و جل نے ذکر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اور اے محبوب، اللہ انہیں اس حال میں عذاب نہ دے گا کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ محبوب، آپ کا وجود مسعود، وجود بابرکت جب تک ان لوگوں کے درمیان ہے تب تک اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ انہیں اس حال میں عذاب نہ دے گا جب تک وہ استغفار کرتے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں کہ جب تک محبوب مکہ میں موجود ہے تب تک ان کافروں پر عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی نبی بندہ خاص کے موجود ہوتے ہوئے کسی قوم میں عذاب لائے۔ جب بھی کسی قوم میں عذاب آیا ہے تو ان کے نبی کو وہاں سے کسی اور جگہ بلا لیا گیا ہے، یا انہوں نے دنیا سے پردہ فرما لیا ہے، بعد میں پیچھے سے عذاب آیا ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم پر عذاب آیا، لیکن کیا ہوا؟ موسیٰ دریا سے پار ہو گئے، فرعون اور فرعونی ڈوب گئے۔ عذاب آیا، نمرود کے اوپر عذاب آیا، لیکن ہوا کیا؟ حضرت ابراہیم ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے، وہاں سے انہوں نے ہجرت کر لی، وہ دوسری جگہ چلے گئے، یہاں پر اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت عیسیٰ کی قوم پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا، لیکن اس وقت وہ انبیاء کرام اس جگہ پر موجود نہ تھے، وہ جگہ بدل لی گئی۔ اللہ نے کیا کہا؟ محبوب جب تک آپ ان میں ہیں تب تک عذاب نہیں آئے گا۔ یعنی کافروں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے، تمام جہان کے لیے رحمت ہے۔ تو جب تک رحمت للعالمین موجود ہے تب تک ان پر اجتماعی طور سے ایک دم عذاب نہیں آئے گا۔ جب محبوب چلے جائیں گے تب عذاب آ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک نے 53 سال کی عمر میں ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، اب تو محبوب وہاں پر ہے نہیں، تو عذاب آ جانا چاہیے، پھر کیوں نہیں آیا؟ تو اس کو بھی اس آیت پاک نے بیان کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ محبوب مکہ میں جو مسلمان موجود ہیں، وہ مسلمان موجود ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ استغفار جاری رکھا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، استغفر اللہ، اے مغفرت طلب کرتا ہوں، اے اللہ مجھے بخش دے، ان کا استغفار جاری ہے۔ اور جب تک وہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ تو محبوب کی وجہ سے بچے اور پھر ایمان والوں کی وجہ سے بچے۔ پہلے محبوب کے وجہ سے بچے، محبوب کے ہجرت کرنے کے بعد ایمان والوں کے رب کی بارگاہ سے کانٹیکٹ جوڑے رکھنے کی وجہ سے بچے۔
ابھی کیا ہوا؟ ان مسلمانوں نے بھی ہجرت کر لی، وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اب ان کے لیے عذاب پکا ہو گیا، اب ان کے لیے عذاب پکا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اب وہ لوگ وہاں سے مکہ میں سے نکلتے ہیں جنگ بدر کے لیے۔ جنگ بدر مقابلے کی جگہ، مقابلہ ہوا۔ کسی طرح عقل میں نہیں آتا کہ 313 کیسے جیت سکتے ہیں۔ نہتے ہتھیار بغیر تھکے ہارے مسلمان، بھوکے پیاسے مسلمان، اور وہ 1000 لوگوں سے مقابلہ کر کے جیت جائے۔ کھائے پیے گھر کے لوگ، کھائے پیے ہوئے لوگ، کئی سارے اونٹ انہوں نے اپنے پیٹ میں جمع کر لیے تھے، ایسے لوگوں سے مقابلہ کر کے کیسے جیت سکتے ہیں؟ لیکن ہوا، ان پر عذاب تھا رب کی طرف سے۔ رب نے وہ عذاب بھیج دیا تھا، ذلت کا عذاب، رسوائی کا عذاب، ذلیل و خوار ہوئے، بڑی سنکھیا لے کر کے بھی گئے لیکن جیت نہ پائے۔ پیچھے جو لوگ آئے تو گھر والوں نے انہیں تانے دیے، جو موجود پیچھے تھے انہوں نے کہا کیسے لوگ ہو، کیسے بزدل لوگ ہو، اتنی چھوٹی سی سنکھیا کے سامنے ہار گئے، نہتے لوگوں کے ہاتھ سے ہار گئے، بغیر ہتھیار کے آئے اور وہ بھی جیت گئے۔ تم کیسے انسان ہو؟ تمہیں گھر میں بیٹھنا چاہیے، تمہیں چوڑیاں پہننی چاہیے، تمہیں عورتوں کی طرح رہنا چاہیے، تمہیں مرد بننے کا کوئی حق ہے نہیں۔ عذاب آیا، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور وہ نضر ابن حارث جس نے معاذ اللہ حضور پاک پر سوال اٹھائے تھے، حضور پاک کی گستاخی جس نے کی تھی، اس کا حشر تو یہ ہوا کہ خود حضور پاک کے دست حق پرست وہ قتل ہوا، نارے جہنم کا مستحق ہوا۔ جنگ بدر ہی کے اندر وہ بھی مارا گیا۔ تو عذاب آتا ہے، شکلیں بدل لیتا ہے، عذاب آتا ہے تو شکلیں بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، اچانک سے ہوتا ہے۔ ہمیں الرٹ رکھنا چاہیے، خدا اور رسول کے قانون سے جب دوری ہو اور جب ان قانون پر اعتراض شروع ہو جائے، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، اس طرح نہیں ہوتا ہے، یہ ایسی باتیں ہیں، نہیں، کسی نے اگر کہا کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، قانون مصطفیٰ ہے، خدا کا قانون ہے، تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں آنکھیں بند کر کے قبول کرنا ہے۔ نہیں سمجھ آ سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہر کسی کے ذہن کے اندر ہر کوئی بات آ جائے ایسا ضروری نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو وقتی طور سے کوئی بات سمجھ نہ آئے، لیکن آپ بات کو ایسا بنائیں کہ سمجھنا ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ بھائی مارا سمجھما نہ تھیا ہو کہ میں نے سمجھائے ایوی بات کیوں، یہ ہو سکتا ہے، اور آپ کی سمجھ کے مطابق بات لائی جا سکتی ہے، سمجھایا جا سکتا ہے، ایسا تو ممکن ہے، لیکن آپ سرے سے بالکل ایک دم ہی اس بات کا انکار کر دیں تو آپ کی بات ایسی ہو جائے گی جیسے ان کافروں کی ہوا کرتی تھی، جیسے نضر ابن حارث اور ابو جہل عتبہ شیبہ کیا کرتے تھے، کام ایسا ہی ہو جائے گا۔ تو پھر حشر ان کا جو ہوا ہے، حشر ہمارا بھی ایسا ہی ہو جائے گا، جو ان کے معاملات ہوئے معاملات ہمارے بھی ایسے ہی بن جائیں گے، پھر ہمیں معافی نہیں ہوا کرے گی۔ پتا کیا چلا؟ جب اللہ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں تو بروں کو اس کی وجہ سے تھوڑی راحت مل جاتی ہے۔ نیک بندوں کے ہونے کی وجہ سے بروں کو تھوڑی راحت مل جاتی ہے، تو انہیں سنبھل جانا چاہیے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے سدھر جائے۔ قیامت کا آپ نے سنا ہوگا، قیامت کی نشانیاں کیا کہا گیا ہے؟ علم اٹھ جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے، نیکوکار اس دنیا میں نہیں پائے جائیں گے، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت پاک کلام ہے رب کا، وہ بھی اٹھا لیا جائے گا، پوری جہالت دنیا کے اندر چھا جائے گی، تب قیامت آئے گی۔ جب تک ایک بھی مسلمان ایمان والا اس دنیا کے اندر رہے گا، کلمہ پڑھنے والا، تب تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، قیامت قائم نہیں ہوگی، لوگوں کا پوری طریقے سے تمام لوگوں کے اوپر قیامت طاری نہیں ہوگی۔ ہاں، جب وہ ایمان والے چلے جائیں گے قیامت آ جائے گا۔ یہ اپنی شانیں بھی سمجھیں، اور برے لوگ ان لوگوں کا جنہیں ایمان والا کہا جاتا ہے ان کی قدر کریں، احترام کریں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، یہ محبوب کے امتی ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں راحت مل رہی ہے۔ اگر یہ چلے جائیں گے تو پھر ہمارا کام حشر اچھا نہیں ہونے والا۔
ہمارے اوپر اللہ کے عذاب آ جائیں گے، زمینیں پھٹیں گی، دس جائیں گے، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، آسمان سے پتھر پھر برسنے ہیں، تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیتیں بڑی پیاری لگتی ہیں، دو آیتیں بڑی امن والی لگتی ہیں، میرے امتیوں کے لیے اس کے اندر امن کا پیغام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی آیت پاک، اے محبوب جب تک آپ ان میں ہیں اس وقت تک ان پر عذاب نہیں آنا ہے، ایک راحت یہ۔ دوسری وہ آیت پاک کہ محبوب جب تک وہ استغفار کرتے رہے تب تک ان پر عذاب نہیں آنا ہے۔ یہ دو آیتیں بڑی امن والی ہیں، بڑی اچھی اور پیاری ہیں۔ اب آپ سوچیں، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ہیں لیکن ہم سے دور ہیں۔ استغفار کی طاقت ہم اپنے اندر لا سکتے ہیں، استغفار کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ استغفار کے اندر بڑی فضیلتیں ہیں، کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، آپ گناہ سے معافی کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، یہ استغفار ہے۔ آپ گناہوں کی معافی کی نیت سے استغفر اللہ پڑھتے رہیں، یہ استغفار ہے۔ زیادہ اگر آپ کو آتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کی تسبیح پڑھتے رہیں، آپ کو اس کا بڑا نفع حاصل ہونے والا ہے، گناہوں کی معافی ہو جائے گی، اور گناہوں کے جو وسوسے آتے ہیں اس سے بھی آپ پاک ہو جائیں گے، گناہوں کی لذتوں کے جو دماغ کے اندر پھیرے ہوتے ہیں اس سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جس بندے کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ زیادہ استغفار پڑھے، زیادہ استغفار کرے، اسے اللہ رب العزت اولاد کی نعمت سے بھی نواز دے گا۔ اتنی بڑی دولتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اتنا بڑا احسان کیا ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کاموں کے چکر میں ان ساری باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ کوئی قصہ یاد کر لیا، کوئی کہانی یاد کر لیتے ہیں، لیکن ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے استغفار کی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے کہا، اے میرے رب تیری عزت و جلال کی قسم، شیطان قسم کھا کر کے کہتا ہے، پروردگار تیرے عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں ہے میں انہیں بھٹکاتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا، راہ حق سے ہٹاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا، میری عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ پر یہ تو ہو کہ کوئی زبان کھولے اس نیت سے کہ مولا میں گناہ، مجھ سے پھلا گناہ ہو چکا ہے، تو علیم و خبیر ہے، تجھے پتا ہے مولا میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اس گناہ سے معافی چاہتا ہوں، شیطان نے مجھ پر حملہ کیا اور میں شیطان کے وار میں پھنس گیا اور مجھ سے یہ پاپ ہو گیا، مولا مجھے معافی عطا فرما، میں استغفار کرتا ہوں۔ یقین جانے رب کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والی ذات ہے پروردگار کی، وہ یقیناً معاف فرما دیتا ہے، معاف کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ دو آیت پاک اور تیسری آیت پاک اب اسی سورہ انفال کی 34 نمبر کی آیت پاک، اللہ فرماتا ہے، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور یہ اس کے اہل نہیں ہے، اس کے اہل تو پرہیزگار ہی ہیں مگر ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اللہ انہیں عذاب کیوں نہیں دے گا جبکہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں۔ کن کو روکا تھا؟ حضور پاک کو، صحابہ اکرام کو، جو 1400 صحابہ اکرام مدینہ سے آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے بیچ میں راستہ روکا اور انہیں عمرہ ادا نہیں کرنے دیا۔ تو اللہ کیوں انہیں عذاب نہیں دے گا؟ اللہ انہیں عذاب دے گا کہ یہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں،
خدا کی عبادت جس جگہ پر کی جاتی ہے وہاں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور ایسے روکنے والوں کو عذاب ہونا ہے، عذاب دیا جانا ہے۔ محبوب انہیں عذاب ہوگا، وہ روک رہے ہیں، ان پر عذاب آنے والا ہے، اللہ انہیں عذاب دے گا۔ مسجد حرام سے یہ روکنے کی ان کا ادھیکار ہے نہیں۔ ان کا ادھیکار، مسجد حرام کے ذمہ دار کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ جو پرہیزگار ہیں، عبادت گزار ہے، بندگی کرنے والے ہیں، یعنی ایمان والے ہیں۔ سب سے پہلے حضور پاک، پھر حضور پاک کے اصحاب، ساتھی، چاہنے والے، دوست جو حضور پاک کے ہیں، وہی سارے اس کے اہل ہیں، وہی ذمہ دار ہیں، وہی اس کا ادھیکار رکھتے ہیں کہ وہ حرم پاک کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے اہل نہیں ہے، محبوب ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، اللہ انہیں عذاب دے گا۔ تو پھر کیسے عذاب دیا؟ فتح مکہ کے روپ میں۔ صلح حدیبیہ ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ کے اندر جو معاملات ہوئے اس سے بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ کافروں کی ساری باتیں قبول کر لی گئی ہیں اور مسلمان دب گئے ہیں، لیکن یہ باب ایسا تھا، یہ وقت ایسا، یہ وشے اتنا عظیم تھا کہ اللہ نے کہا یہ تو تمہارے لیے فتح مبین ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، محبوب ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی۔ بھلے ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ ہار گئے ہیں، دب گئے ہیں، پریشر میں آ گئے، بھلے ایسا لگتا ہو، لیکن یہ آپ کے لیے کھلی فتح ہے۔ کیا ہوا پتہ ہے؟ صحابہ اکرام کتنے آئے تھے صلح حدیبیہ میں؟ 1400۔ بھول گئے؟ ابھی میں نے بولا کتنے آئے تھے؟ 1400۔ اب ہجری سن 6 کے اندر تقریباً صلح حدیبیہ ہوا، اور ہجری سن 8 کے اندر فتح مکہ ہوا۔ 6 اور 8 کتنا عرصہ گیا؟ صرف 2 سال یا 1 سال، برابر 7 مان لیں، 1 سال گیا۔ اب ایسا فتح مبین اللہ نے کیسے عطا فرمائی؟ پہلے بہت ساری پابندیاں تھیں کہ مسلمان وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے تھے، آ جا بھی نہیں سکتے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کے قرار کے اندر کچھ قرار ایسے تھے کہ راستے کھل گئے۔ جس کو مدینہ سے مکہ جانا ہو جاتا تھا، جس کو مکہ سے مدینہ آنا ہو آ جاتا تھا، یہ راستے کھل گئے۔ تو رب کا ایسا کرم ہوا، ایسا کرم ہوا کہ 6 کے اندر 1400 تھے، لیکن جب 8 کے اندر فتح مکہ کے لیے گئے تو 10 سے 12,000 صحابہ اکرام تھے، ہے نا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یعنی لگاتار تیزی کے ساتھ صحابہ اکرام کی تعداد بڑی، اور کتنے ہو گئے؟ 12,000۔ 10 سے 12,000، 10,000 مان لیں آپ، تو کتنا بڑا آنکڑا اسلام لانے والوں کا ایسے ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہی حقدار ہیں، یہی اہل ہیں مسجد حرام کے، یہی حقدار ہیں۔ اب ان لوگوں کی رسوائیاں کیسی ہوئی؟ بڑے بڑے بنتے تھے، مکہ میں حرم کے محافظ کہلاتے تھے، صحابہ اکرام کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، حضور نبی آخر الزمان رحمت للعالمین کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کا کچھ بھی نہ چلا۔ محبوب کا جو حکم ہوا وہی ہوا، اور تمام پھر اپنے آپ کو چھپاتے بچاتے پھرتے رہے۔ ان میں کامیاب وہ ہو گئے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، امان میں وہ آ گئے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور انہیں معافیاں مل گئی بہت اچھی طریقے سے، اور ایسی معافی ملی، ایسی معافی ملی کہ اب ان کی شانوں میں اگر آپ ایک شبد بولو گے تو آپ کی طرف سے حرام کام ہوگا، گمراہی کا فتویٰ آپ کے اوپر آ جائے گا۔ ان کو اللہ نے ایسی معافی عطا فرمائی، یہ اللہ کا فضل۔ اور جنہوں نے روکا تھا وہ ذلیل و خوار ہوئے، رسوا ہوئے، عذاب کاٹتے رہے، سزاؤں میں گرفتار ہو گئے۔ یہ رب کا احسان۔ فتح مبین کی جب بات کی گئی ہے تو اب آپ دیکھیں اللہ جب راستے کھول دیتا ہے تو ہجری سن 8 ہے، حجۃ الوداع کب ہوتا ہے؟ ہجری سن حجۃ الوداع کب ہے؟ 10 کے اندر۔ کب ہے؟ 10۔ یہاں 8 تھا، بیچ میں 1 سال گیا، 9 آیا کون سا؟ 10۔ جب ہجری 10 آئی تو حجۃ الوداع کے اندر جو صحابہ اکرام موجود تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام کا مجمع موجود تھا۔
انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی، کھلا میدان، دل بدل دیے، ہدایتیں عطا فرما دی، ذلیل و رسوا جو ہمیشہ کے لیے تھے وہ ہوتے رہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے رہیں۔ محبوب کے عاشقوں کے لیے خوشخبری ہے کہ محبوب کے ہوتے ہوئے انہیں امان ہے۔ محبوب جب تک اس دنیا کے اندر بظاہر صورت میں رہے تب بھی امان ہے، محبوب نے پردہ فرما لیا تب بھی امان ہے۔ محبوب حشر میں آئیں گے لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے، حمد کے جھنڈے کے نیچے مقام محمود میں کھڑے ہوں گے تو محبوب کے چاہنے والوں کو اس وقت بھی امان ہے، بلکہ اگر ایمان کے ساتھ قبر میں گیا تو اسے اس وقت بھی امان ہی امان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ جب دشمن کو دوست کی وجہ سے اتنی راحت مل جاتی ہے تو ہم تو انشاءاللہ معاذ اللہ کبھی بھی نہیں، حضور پاک سے دشمنی تو گوارا نہیں، حضور پاک کا دشمن بھی گوارا نہیں، گستاخ بے ادب سے انشاءاللہ نفرت رہے گی۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی وہ عشق مصطفیٰ، طریقہ مصطفیٰ عطا کرے، ان سے بے وفائی نہیں، کبھی بھی نہیں کرنا ہے، کوئی بھی نہیں، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس سے بھی دوری اختیار کرے، جہاں تک ہو سکے اس سے روکنے کی کوشش کرے، اپنی طاقت پر کوشش کر لے کہ کوئی بھی بے ادبی مصطفیٰ کا اگر شکار ہے تو اس سے واسطہ تو نہیں ہے پر وہ جینے کا بھی ادھیکار نہیں رکھتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ محبوب جب تک آپ ان میں ہیں ان کو عذاب نہیں ہونا ہے، جب تک ایمان والے استغفار والے ہیں تب تک عذاب نہیں آنا ہے۔ مسجدوں کے ذمہ دار کون ہو سکتے ہیں؟ ایمان والے، اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں۔ مسجدوں سے روکنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ شیطان کے دوست۔ مسجد حرام سے روکنے والے کون تھے؟ شیطان کے دوست۔ آج اگر کوئی کسی مسجد سے روکنے والا ہے تو وہ بھی شیطان کا دوست ہے۔ اللہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کیا ہے؟ جو کچھ ہے آسمان و زمین میں سب اللہ کا ہے۔ ہاں کچھ قانون کے دائرے ضرور ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر جگہ وہ بات چلے گی۔ جس جگہ پر ہمیں اجازتیں سجدوں کی ہیں وہاں سے اگر کوئی روکے تو وہ کھلا شیطان ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے، ایسے کی باتیں کبھی نہیں سننی ہے۔ رب کا حکم ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں جو جگہ ملتی ہے اس پر ہم سجدے کرتے ہیں۔ ہاں جو کسی اور کی جگہ ہے تو اس کو چھین کر کے ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمیں بھی پتا ہے۔ ہمیں جہاں تک ادھیکار دیے گئے ہیں تب تک عبادت کریں گے اور اس میں ثواب ملے گا۔